کتنے ہاتھ کٹ گئے, کس کے کتنے بچے مر گئے. آپ سے میں پوچھوں نا سارا, میرا بچہ یہ بتا اصل میں مسئلہ کیا ہے غزہ کا, فلسطین کا اور اسرائیل کا. یو ول ناٹ نو ہسٹوریکلی کاز کہاں سے ایڈریس شروع کروں. آسمانوں کو اور ساحلوں کو بنایا, مگر فلسفہ حوا اور آدم کا ایک ہی ہے. وہ کیا کہ مارتا صرف اللہ ہے. ٹھیک ہے, یہ ہماری نفسیات ہے, یہ غور سے سمجھیں. اگر آپ نومیرکلی پاور میں نہیں آئے تو پلیز ان کانسرٹس کے خلاف احتجاج نہ کریں. آپ کو بڑا کانسرٹ کرنا ہے کسی اور ہی جگہ پہ, کوئی اور دھن بجے گی, وہ ادھر اذانوں کی آواز آئے گی, مگر وہ آپ خانقاہوں میں بیٹھ کے نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے جب لوط کی بستی تباہ کرنی تھی نا, لوط علیہ السلام کی جو نافرمان قوم ہو گئی تھی, ٹھیک ہے, تو لوط علیہ السلام سے کہا کہ نکلو. سوچیں ذرا, لوط علیہ السلام نے کیا کہا کہ کچھ زاہدین ہیں ادھر ابھی, ان کو ساتھ لے کے چلوں. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں, کوئی ساتھ نہیں جائے گا. جو ساتھ جائے گا اس کی لسٹ آ گئی تھی, کیونکہ ایکٹیویٹ کرنے کے لیے بس 3-4 بندے ہیں, نہیں ہو رہے باقی ایکٹیویٹ, اپنے اپنے گھر بچا رہے ہیں سارے. پھر فرشتوں سے کیا کہا تھا اللہ نے کہ پہلے زاہدین مار, ان کے مولوی مار جا کے. یہ خانقاہیں کھول کے بیٹھنے کے لیے آئے تھے تم دنیا میں, سمجھ رہے ہیں؟ جس سے ریلیٹڈ اوبیسلی جب آپ یوتھ کو کہتے ہیں دے ہیو ٹو ٹیک امامت ان دیئر ہینڈس, اس کے لیے نالج کا ہونا ضروری ہے, اسٹڈی. ہمارا آج کا جو جوان ہے, یہی جو مسجد کی آپ نے بات کی, کیونکہ تفرقے میں آپ کو پتہ ہے کہ فرقہ واریت, اس کی کتاب نہیں پڑھو, اس کی کتاب نہیں پڑھو, اس کو پڑھو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے, یہ کافر ہو جاؤ گے. ظاہر ہے جب یونیورسٹی میں ہم آتے ہیں تو ہم ملٹی ڈسپلنری سبجیکٹس پڑھتے ہیں. وائی ناٹ ان اسلام؟ سر بائی ڈیزائن ہے یہ, بائی ڈیزائن. یہ سپرسٹیشیس ورژن آف اسلام ہمارے اوپر بائی ڈیزائن ڈالا گیا. منظم کاوش ہوئی تھی. مسلمان تو نہیں کر سکتا ایسا کام نا کہ ان کو محتاج کر کے رکھو. محتاج کسی اور نے کیا, میں نے کہ یہ کچھ نہ کر لیں, بس یہ پوجا پاٹ کرتے رہے, ان کے ساتھ جو مرضی کرو, ان کی پوجا پاٹ ڈسٹرب نہ ہو. آپ کو اور مجھے اتنی عمر آپ کی ہو گئی بچہ سب کی, آپ کو جو نماز پڑھنے کی اجازت ملی ہوئی ہے نا, وہ بھی یورپ سے آئی ہوئی ہے, جس کو آپ آزاد سمجھ رہے ہیں نا اپنے آپ کو. یہ بھی یورپین اجازتیں ہیں, ورنہ یہ بھی بند ہو سکتی ہیں. اس لیے کہہ رہا ہوں محمد اپنے ہاتھ میں پکڑو. یہ کیپیسٹی شرنک کرنے کے پیچھے جو بھی فلسفہ ہوگا, آپ کا دشمن اپریشیٹ کرے گا اس کو. جو بھی کام آپ کو, جو بھی کتاب آپ کو کہے گی اور کچھ نہ پڑھ, بس تو بس نماز روزہ زکوٰۃ حج کیا کر, بس ہر بندہ اس کو اپریشیٹ کرے گا. دشمن کو تو خطرہ قرآن سے اس لیے تھا, اس میں بارود ہے قرآن پاک کے اندر, تو ان کو تو ڈر لگتا تھا اس بات سے. اس کے اندر سائنس تھی, ان کو ڈر تھا پروگرس ان کے ہاتھ میں آ جائے گی. مسلمانوں نے کی نا پروگرس, جب ہمارے پاس اصل میں قرآن تھا, سائنس ہم ہی ایجاد کر رہے تھے, بایولوجی ہم ایجاد کر رہے تھے, فزکس ہم بتا رہے تھے. اس وقت یہ تلوے چاٹتے تھے ہمارے, نیلے رنگ کا پینٹ کر کے نا, پیلی لائنیں لگا کے. یہ انگلینڈ کا صدر جو کنگ ہے اور اس کی بیٹیاں درخت کے ڈانس کرتے ہوتے تھے, آوازیں لگاتے تھے اونچی اونچی. پڑھیں ذرا ان کی ہسٹری. ان میں سے کسی ایک نے کہا کہ اب میری بیٹی کو کورڈوبا بھیجو یار, مسلمانوں سے کوئی علم حاصل کر لے, اتنی اجڑ ہو گئی ہے. یہ بیچ میں جو سازش ہوئی ہے نا اسلام کی ڈیفینیشن بدلنے کی, یہ اس کے اوپر غور کریں. اسلام کی ڈیفینیشنز بدل دیں. اور میں پھر بتا دوں, سائنس پڑھیں نہ پڑھیں, پڑھیں ضرور, مگر سائنس ڈیفائن کرنے کے لیے اسلام پڑھیں. آپ فزکس کی ڈیفینیشنز ہم سے آنی چاہیے. آپ کتابیں پڑھنے والے ہیں, اس کی آپ کی عمر ہے 5 سال بعد اگر آپ کتابیں لکھنے والے نہ ہوئے, وقت ضائع کیے. امامت چاہیے تو پھر امامت ارن کرنی پڑتی ہے. رائٹرز بیکم امامز, ریڈرز ڈونٹ بیکم امامز. ایک میں کوئی لیکچر دیتا ہوں, دنیا میں کوئی مخالفت کرے نہ کرے, مسجد والے مولوی اکٹھے ہو رہتے ہیں اور مجھے پتا کہتے ہیں کسی مولوی کتابیں آ جاؤ پلیز. مجھے نا یزید کا ایک کیریکیچر بنا کے نا ایک فوٹو لگانی پڑے گی کہ اس مولوی کی کتابیں ہیں آپ, جو آپ کا اصلی کرتا دھرتا ہے, یہ ساری ڈکٹیشن آپ کو دے رہا ابھی تک 1200 سال سے. دا ریئل تھنگ از, جب قرآن پاک کہہ رہا ہے تدبر کر, تفکر کر, عقل لڑا, مگر تو نہیں, افلا یعقلون, نہیں لڑائے گا نا عقل.
نہیں کرے گا نا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ظلومن جہولا ہے. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نہیں کہہ رہے, مسلمان نما مخلوق کو کہہ رہے. نبی تو نہیں ظلومن جہولا نا, صحابی تو نہیں نبی ظلومن جہولا ہوئے, انہوں نے تو کر کے دکھا دیا جو کرنا تھا. پلیٹ میں پیش ہوئی تھی بادشاہت ہمیں. 11 حواری عیسیٰ نکلے تھے, جانیں بچاتے ہوئے. نام پتہ چل جاتا نا تو پورے شہر نے قتل کر دینا تھا. کہ 11 ٹوٹل انسان کتنے, 11,009, 1109, 111 نہیں, ٹوٹل کتنے, 11. 3 ارب کرسچنز اس وقت دنیا میں. ان کو پڑا تھا بھیا دنیا کی اگر امامت پکڑنی ہے تو وی نیڈ ٹو پروگریس, وی نیڈ ٹو گیو ریئل ڈیفینیشنز. ہمیں 4.5 لاکھ کنگ شپ, وہ پرسیکیوٹیڈ سکسیسفل. ہم سکسیسفل کنگ شپ ہمیں ملی. دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہمیں پلیٹ میں پریزنٹ ہوئی. ہم نے اٹھا کے زمین پہ پھینکی اور ہم نے کہا نہیں سر, اسلام میں یہ چیزیں نہیں ہیں. اسلام میں جو بڑی طاقت ہے اس کے نیچے گھس جا کے سب پیروں میں گھس جا بس. جب آپ سائنس میں ترقی کریں گے اس وقت تو دنیا پوری کی پوری آپ کی اتباع میں آئے گی. کامن سینس کی بات, ہم آئنسٹائن کی اتباع میں ہیں, ہم نیوٹن کی اتباع میں ہیں. اس وقت اب مسلمان اسکالر اس وقت اپنے آپ کو علم سے الرجی کر کے سمجھتا, الرجک کر کے سمجھ رہا ہے کہ میرے مسلمان اس کے پیچھے آ جائیں گے. تو نہیں آئیں گے, ہماری فطرہ کے خلاف ہے بیٹا بات. ہم کمپیٹنس کے پیچھے جاتے ہیں, ہم علم کے پیچھے نہیں جاتے. یاد رکھیے گا, یہ 2 نمبری کی ہمارے ساتھ انہوں نے کہ ہم علم کے پیچھے جائیں گے. علم اگر ٹرانسلیٹ ہی نہیں ہو رہا کمپیٹنس میں نے اچار ڈالنا ہے ایسے علم کا. مجھے ساری انسائکلوپیڈیا یاد ہے پوری کائنات کی, مگر میرا ایکشن 0 ہے. میں نے کہا لوگوں نے کیا کرنا میری انسائکلوپیڈیا کا, میرے دماغ کے ریشے نکال کے مغز کھانا میرا فرائی کر کے. سو علم کے پیچھے نہیں, کمپیٹنس کے پیچھے جاتے ہیں ہم. علم پہلی سیڑھی ہے, اس کے علاوہ نہیں نہیں. اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو آئرن ڈوم کا پتہ نہیں ہے مگر ڈر ہے. اور ڈر کیوں ہے؟ کیونکہ پتہ نہیں ہے. جیسا پتہ کریں گے آپ کا ڈر ختم ہو جائے گا آئرن ڈوم سے. وہ آئرن ڈوم کا لفظ پتہ نہیں کیوں بول رہا ہوں, وہ اسرائیل کی آئرن ڈوم کی بات کر رہا ہوں, مثال کے طور پہ دے رہا ہوں. ہم نے یہ 2 نمبر آئرن ڈوم خود اپنے سر پہ بنائی ہوئی ہے. اس وقت کا جو کرنٹ ورژن آف ڈیفینیشن آف اسلام ہے یہ آئرن ڈوم ہے آپ کے سر پہ. محمدی اسلام ایسا نہیں ہے. دکھا دیے صحابہ نے, تابعین نے, تبع تابعین نے, دنیا فتح کر کے دکھا دیے. ہر علم کی بنا مسلمان رکھ رہے تھے. سو یو نیڈ امامت. سب سے پہلے ایک اور چیز میں مسکنسپشن دور کر دوں, اچھا ہو گیا یہ بات اینڈ میں ایسی ہو رہی ہے. امام بننے کے لیے عالم بننے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. اتنی آپ کے پاس انفارمیشن ہے کہ آپ کسی ایک انسٹرومنٹ کے اوپر اصل میں طاقت پکڑ سکتے ہیں. امام آپ بعد میں چوز کر لینا, آپ پہلے پلیٹ فارم میں اکٹھے تو پالیٹکس میں تو آئے. پہلے آپ پالیٹکس میں آنے کے لیے پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے نمبرز چاہیے ہوتے ہیں اور سینس, پرپز چاہیے ہوتا ہے. پرپز آپ قرآن سے لے رہے ہیں, وہی اس کی یاد دہانی میں آپ سے کروا رہا ہوں. ریمائنڈر فلسطینی دے رہے ہیں آپ کو, آنکھیں بند ہونے نہیں دیں گے, دل نرم رکھیں گے, وہ آپ کو انرجائز رکھیں گے. آپ لوگ اکٹھے ہوئے, اس کے بعد آپ کو یہ وکٹری کانفیڈنس دے گی. اور یہاں تک کہ آپ جس ٹریجیکٹری سے آپ کتابوں میں داخل ہوں گے, فزکس میں داخل ہوں گے یا میتھمیٹکس میں, وہ کوئی اور ہی فلیور ہونا ہے. اس وقت لاچاروں کی طرح داخل ہوں گے تو 20-20 سال کے معاہدے اور پلان بنائیں گے, تھک جائیں گے. مجھے ہی پتا اس وقت 100 سال کا پلان چاہیے, مگر اللہ تعالیٰ نے ایک کیٹلسٹ آن کر دیا فلسطین کی شکل میں کہ جلدی ڈالو, چینل کرو, اس کو انرجائز کرو. You need to be up on your toes. Raise the stakes. خیر اس سے زیادہ stakes تو ہو بھی نہیں سکتے. آپ تو جان گئی نا مسلمان بچوں کی, آپ تو جان, اب سے زیادہ کیا stakes, اور کیا نقصان ہونا, اس سے بڑی کیا ایمرجنسی ہے. اور کس لیے ہم نے ایمان بچا کے رکھا ہوا تھا اپنا. وقت یہاں پہ کیش کرنا تھا نا, نہیں کیا, پتہ چل گیا اچار ڈالا ہوا تھا خالی ہم نے عقیدت کا. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. سمپل اسٹیپس ہیں. پاکستانی مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں, اسٹوڈنٹ سے بات کر رہا ہوں, آپس میں کنیکٹ ہو جائیں. ایک دفعہ ہوئے تھے, اللہ کی قسم, ہمارے دادا حضور نے اسٹوڈنٹس کنیکٹ کر دیے تھے, وہ خود اسٹوڈنٹ تھے. اب آپ کی باری آ گئی, کر دیں, دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے. پھر میں آپ کو لکھ کے بتاتا ہوں ابھی 4-5 چیزیں جو گفٹ میں ملنی ہیں آپ کو, انہی گورنمنٹس کی طرف سے, انہی پاورز کی طرف سے. اینڈ دین یو ول بی لائک اتنا آسان تھا سر. جی ہاں, اصل میں اتنا آسان ہے, مگر مشکل کرنے کے لیے خود جن ہم نے اپنے پالے میں.
اس لیے کہہ رہا جن صرف دیسی آنٹی پہ ہی آتا ہے. یہ خود بنایا ہوا ہم نے جن. جیسے آئرن ڈوم ایک جن تھا نا, آج آپ کو پتہ چل گیا ہاں مفلوج سی مشین ہے, بالکل ایسے ہی یہ والی چیز بھی اتنی ہی پاسبل ہے. اوکے, آئی ہوپ ایوری تھنگ از کلیئر اباؤٹ دس. انشاءاللہ, تھینک یو ویری مچ. ہم بہت شکر گزار ہیں. جناب ساحل ادیم صاحب کے کچھ بچوں کے سوالات ہیں, جی ضرور الاؤ کریں تو کائنڈلی. بسم اللہ. ضرور. سر, ایک آپ نے جو بات کی امامت کی, تو آپ کے پاس ایک آڈینس ہے, آپ اس چیز کو لیڈ کر سکتے ہیں. بہت سارے اسٹوڈنٹس ہوں گے وہ اس چیز میں جڑنا چاہتے ہوں گے. ایک تو آپ اس چیز کو لیڈ کر سکتے ہیں, ان کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے, آپ وہ چینلز پرووائڈ کر سکتے ہیں. دوسرا, آپ ایک کوشچن ہے جو کہ آپ مواخات کا پروجیکٹ کا آپ نے کافی تذکرہ کیا ہے, میں نے آپ کا سنا ہے, بٹ کلیئرٹی نہیں ہے اس چیز کے بارے میں. واٹ واز دیٹ پروجیکٹ؟ مواخات کا پروجیکٹ پاکستان سے نہیں چل سکتا ابھی, بیکاز پاکستان کے کچھ قوانین ہیں, قوانین پاکستان کے, اسلام کے نہیں, پاکستان کے, جس کے تھرو پاکستانی انٹرنیشنل منی ٹرانسفر اور دیٹ سورٹ آف کولیبریشن, یا بچہ ادھر لے کے آنا کسی کا اور پھر اس کو اپنی کفالت میں پالنا, اس کے پیچھے کچھ قوانین ہیں ہمارے جو میرے آڑے آ رہے ہیں. تو میں نے یہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے, آپ اس طرح ہم انلیگل کام نہیں کرتے, ان قوانین کی آڑ میں بھی مواخات ہو سکتا ہے. تو پیسے ٹرانسفر آؤٹ آف کنٹری جانے میں بہت دقت آئی, اور اسے قانون کی دقت نہیں آئی, مجھے قانون کے علاوہ بھی دقت آنا شروع ہو گئی. اور پھر پہلی دقت کے اوپر ہی پاکستان کی جتنی بھی کمیونٹی لوکل جو ریزیڈنٹس تھے, انہوں نے خود ہی برات کا اعلان کر دیا میرے اس پروجیکٹ سے کہ سر یہ تو ہمیں خطرہ آ سکتا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ اسلام پہ تو نہیں کوئی فالو کرتا ہے نا. ایسے تو آپ کے سمجھ رہے تھے فلسطین میں یہ مواخات کا پروجیکٹ کرنے میں کیا آپ کو لگژری ملنی تھی؟ خطرے کے لیے آئے تھے ہم ادھر. بہرحال وہ زیادہ تر لوگ اس لیے اپنی اس خطرے کو مول نہ لینے کی حس میں پیچھے ہو گئے تھے, وچ از اوکے. پھر میں نے کینیڈا ٹرانسفر کر دیا تھا مواخات کا, انہوں نے اسی طریقے سے کام شروع کیا جس طریقے سے کینیڈین حکومت کو نہیں مسئلے, ہمارے کچھ قوانین ایسے ہیں. سو اب ہو سکتا ہے پاکستان سے, اب ہو سکتا ہے کیونکہ کچھ چینجز آئی ہیں ابھی, مگر میری امید ان لوگوں سے تو نہیں بن سکتی جو کہ صرف اور صرف ایک فیشن کے طور پہ آئے تھے. ٹھیک ہے, اس وقت تو یہ فلسطین کا یہ والا معاملہ اس طریقے سے تو نہیں آگ پکڑی تھی نا, یہ تو 4-5 سال پہلے کا واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو. تو اب شاید کوئی اور اینگل سے اپروچ کریں پاکستانی, اور شاید اس انرجی سے شاید کچھ ہو سکے. مگر میں خود اب انیشیٹو نہیں لے رہا ہوں پاکستان کے اندر یہ والے کام کا, کیونکہ انٹرنیشنل زیادہ آسان ہے کام. انگلینڈ, امریکہ, کینیڈا سے زیادہ آسانی ہے اس پروجیکٹ کو رن کرنا. پہلا سوال اپنا دوبارہ دہرائیں, یہ چھوٹا سوال تھا. آپ کے پاس ایک آڈینس ہے؟ نہیں بیٹا, میرے پاس نہیں آڈینس. نو نو نو, I do not have the audience. میں آپ کو پھر بتا دوں, you guys cannot relate to me. You guys and I, آپ میں اور میرے میں فرق ہے. آپ میں اور آپس میں ایک دوسرے میں کوئی فرق نہیں ہے. اوکے, غور سے سمجھیں اس بات کو. آپ لوگ ایک ہی سمندر میں ایک ہی ڈیپتھ پہ تیر رہے. آپ اسٹوڈنٹس ہیں, ایک ہی ایج کے ہیں, ایک ہی مسائل ہیں آپ کے, ایک ہی طرح کے ایسپریشنز ہیں آپ کے. وہ اس کو کہتے ہیں زون, سائیکالوجی میں اس کو زون. آپ اس زون میں جو پلیٹ فارم بنا سکتے ہیں نا, اس میں انٹر تو ہو سکتا ہوں کسی بھی فائدہ پہنچانے, لینے یا لینے کے لیے, مگر میں زون کو اون نہیں کر سکتا. جیسے آپ کا ٹیچر جو ہے نا, آپ کے یونیورسٹی کے کلرز اون نہیں کرتا, وہ امپلائی ہے. آپ جس طریقے سے کہتے ہیں نا کہ میں, کیا نام ہے آپ سپیریئر یونیورسٹی کو کیا بولتے ہیں آپ لوگ ایز اے اسٹوڈنٹ, جیسے فورمن کرسچن کالج کو فورمنائٹ کہتے ہیں نا, وہ اون کرتا ہے نا اس کو کہ میں, میرا کلب ہے یہ, اس کو انڈاؤمنٹ افیکٹ بولتے ہیں سائیکالوجی میں. اٹس اے سیروٹونرجک پروسیس, یہ فطری ہے ہمارا. آپ لوگ اگر اپنے جیسے اکٹھے کر لیں کیونکہ اسٹوڈنٹس ہیں, اور کسی پلیٹ فارم کے اوپر ڈسکشن فورمز اور ایک امپلیسٹ پلج کے اندر آئیں کہ ہم نے نمبرز پروڈیوس کرنے ہیں ادھر, بس یہ دو کام. کتنا بڑا مسئلہ تھا. واٹس ایپ گروپ پہ نہیں بندے اکٹھے کرتے آپ, فیس بک گروپ پہ نہیں بندے اکٹھے کرتے آپ. بالکل اسی طریقے سے سیریس اسٹوڈنٹس شوڈ کم ٹوگیدر
کہ وی آر گونا شو نمبرز ٹو اینی پاور دیٹ وی آر دا پاور ناؤ. ایک بھی پلیٹ فارم ایسا نہیں ہے جو ڈکٹیٹ کرے ان 2 نمبروں کو پارلیمنٹ ہاؤس میں کہ تو بتائے گا ووٹ کتنے, ہم بتائیں گے تیرے ووٹ کتنے. تو کہہ رہا تھا نوٹ کو عزت دو, ہم تجھے بتائیں گے بیٹا پرپز کو عزت دے. 2 نمبری کوئی برداشت نہیں تیری. ہم وہ والا ووٹ ہیں جو تیرے ووٹ کو نہ ڈالنے کا اصرار کرتے ہیں. ڈیموکریسی انہوں نے سیٹ کی نا, میں نے تو نہیں کی, میں تو خلاف ہوں ڈیموکریسی کے. چلو رول گیم آپ کی, رول آپ کے, ہم کھیلتے ہیں نا انہی رولز پہ. رول کون توڑ رہا ہے؟ پالیٹکس کرنی ہمیں سے زیادہ آتی ہے, نمبرز ہمارے پاس ہیں. یہ 2 نسلیں پچھلی پارلیمنٹ ہاؤس میں جوہلاں نے بھری تھیں. اب آپ جاہل نہیں رہے. پیپل نیڈ ٹو کنونس یو دیٹ دے ارن دس پارلیمنٹ سیٹ. دے شوڈ پریزنٹ ٹو یو. پاور پوائنٹ کی سلائڈیں آنی چاہیے, مریم نواز کی, عمران خان کی, زرداری کی, کہ ہمارا پلان کیا ہے. آپ لوگوں کو سمجھ آ سکتی ہے اس بات کی. پچھلی نسلوں نے باتوں میں آنے کی قومی کھیل کھیلا ہوا تھا, جو کچھ بولے گا باتوں میں آ جائیں گے. اتنے کوئی بے وقوف تھے آپ, ان 2 نمبروں کی باتوں میں 70 سال آتے رہے. بے وقوف ہی تھے, اور کیا, معصوم تو نہیں بولوں گا میں. تو آپ نہیں ہیں وہ. آپ یوٹیوب کے ہلے ہوئے ہیں, آپ لوگ انٹرنیٹ کے ہلے ہوئے ہیں. آپ کو براک اوباما کی پالیسی بھی پتہ ہے, بائیڈن کی کیبنٹ میں کتنے جو ہوتی ہیں یہ بھی پتہ ہے, اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے دیوبندی کیوں ہوتے ہیں تو بریلوی کیوں ہوتے ہیں. آپ کو ہر چیز پتہ چل رہی ہے. آپ کو لوکل سٹیکس بھی پتہ ہے. یو آر ایکسپوزڈ. لوگ آپ کو ڈم کری جا رہے ہیں, کئی جا رہے ہیں, اسپیشلی بچیوں کو, کہ نہیں تیرے سے نہیں ہونا, تیرے سے نہیں ہونا. اور آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے, نانی تو نہیں غلط, نانی بھی غلط, ان کی ماں بھی غلط, میری ماں بھی غلط, اور میں ایک ٹارزن. جی آپ ہیں اصلی ٹارزن. یہ وہ جن پرست قوم گزری ہے ہماری ساری. مفت میں جن گھسا دیتے تھے اور چھپ جاتے تھے اسی. خود ہی جن بنایا اور خود ہی ڈر کے چھپ گئے اس سے. یہ ہے پاکستان کی پچھلی نسلیں. آپ کو ایکسپوجر مل گیا ہے, اگر آپ نے کام نہ کیا, پچھلی نسل کے پاس نہیں تھا یہ ایکسپوجر, ان سے وہ سوال نہیں ہونا. اور سچی بات بتاؤں, ہوتا نہ ہوتا, ان کے ہوتے ہوئے یہ کچھ نہیں ہوا جو میرے اور آپ کے ہوتے ہو گیا. اس لیے میری اور آپ کی بچت نہیں. شوقیہ نہیں, مجبوراً کریں یہ کام. اس کے علاوہ یا پھر اپنا نام پیٹر اور سمینتھا رکھیں, شاباش, ان پہ وہ سوال نہیں ہے, وہ بچ گئے. میرا اور آپ کا نام محمد اور علی ہے, میرے سے سوال ہو جانا ہے, ہم تو نہیں بچ سکتے. صحیح. نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں. ہمارے جو والنٹیئرز ہیں پلیز مائک کو ٹرانسفر کریں. وعلیکم السلام. بیٹا کھڑے کیوں ہیں, ادھر کیوں آئے آپ؟ اچھا ٹی وی کے لیے آئے, وہ کیمرے کے لیے آئے. اوکے اوکے, اونچا بول بیٹا آواز. اچھا ہاں کیمرے میں ان کو چاہیے ہوگی ساؤنڈ آپ کو. To be honest, after doing my intermediate, I wanted to join Pakistan Air Force. لیکن اس کے درمیان یہ سارے حالات ہوئے, میں نے لوگوں کو دیکھا وہ آرمی کو, فورسز کو, سب کو غلط سمجھتے ہیں. So I left it and I thought کہ میں کچھ اور کر لیتی ہوں. اب میں سافٹ ویئر انجینئرنگ کر رہی ہوں and I am in 3rd semester. I got 4 CGPA in both of my 1st semester and 2nd semester. But to be honest, till today, I am not satisfied whatever I am doing. I am following Islam, میں قرآن روز پڑھتی ہوں, میں تہجد روز پڑھتی ہوں, but still مجھے ایسا لگتا ہے میری لائف کا جو پرپز ہے نا بیسیکلی ایز اے ڈاٹر of Adam and Hawa, وہ مجھے ابھی تک نہیں ملا. So my question is, how can I or someone else as a Muslims, we can identify that what is the purpose of our life actually. ہمیں یہاں اگر بھیجا گیا تو وہ کیا پرپس ہے, یا پھر ہم اس کو کیسے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, بیکاز ایوری ون از ڈفرینٹ. ہمیں اگر میں گھر جاتی ہوں تو ہر کوئی اپنی کہانی سناتا ہے, اور ہم دوسرے کی کہانی میں اپنی لائف کا پرپس ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا, we start thinking that I cannot also do that thing. تو ہم کیسے کانفیڈنٹ رہ کے اپنی لائف کا پرپس ڈھونڈ سکتے ہیں اور اس کو لیڈ کر سکتے ہیں؟ بیٹا ہم کا لفظ جو ہے نا اور میں کا لفظ ذرا یہاں پہ فرق کرنا پڑے گا, کیونکہ آپ ایک اینٹ ہے, ہم ایک دیوار کا نام ہے. ہم ایک دیوار ہے. آپ کا نام کیا پتر؟ سارا ایک اینٹ ہے, ساحل ایک اینٹ ہے. اوکے, ہم ایک دیوار ہیں. نبی اسلام نے ایسے ہی بتایا ہمیں, ٹھیک ہے. اب وہ اینٹ کدھر لگنی ہے وہ تو اللہ کی, اور جو بھی مشیت ہوئی, آپ جس گھر میں پیدا ہوئے, جو تعلیم حاصل کی, اور جس راستے سے آپ کو جو بھی علم ملا, اس کے بعد آپ کو پتہ چلا میری اپرچونیٹی یہ ہے. آپ لاہور میں پیدا ہوئی نا, ٹھیک ہے, تو آپ کا وہ کام نہیں ہے جو کہ ایک میامی میں بچی مسلمان پیدا ہوئی اور وہ کر رہی ہے, وہ الگ جگہ سے لگے گی اینٹ دیوار میں آ کے. سو سافٹ ویئر کے اوپر تو میں ویسے ہی بھی, آپ نیچرل سائنسز والوں کو بھی دعوت دے رہا ہوں, میں تو ہیومینٹیز والوں سے بھی کہہ رہا ہوں سافٹ ویئر کے اندر انٹر ہو, یہ انسٹرومنٹ ہے.
آپ کو پتہ ہونا چاہیے سافٹ ویئر انجینئرنگ کیا ہے, آپ کو یہ انسٹرومنٹ کی ٹیکنیکس اور ٹیکنیکلٹیز کا علم ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کو یوز میں لے کے آئیں. سو آپ تو ہیں ہی سافٹ ویئر کی. یو شوڈ ہیو کریٹڈ اور شوڈ کریٹ اے مسلم پلیٹ فارم ناؤ ٹو برنگ ٹو ایٹ لیسٹ پاکستانیز ٹوگیدر اینڈ ہیو ڈفرنٹ فورمز ویئر یو ٹرانسلیٹ سینٹیمنٹس اینڈ میجر کہ اس سینٹیمنٹ کی انکلائن آ رہی ہے ڈکلائن آ رہی ہے. اگر ڈکلائن آ رہی ہے تو کیوں آ رہی ہے, انکلائن آ رہی ہے تو چینل کیسے کرنا ہے. فیس بک کین ڈو دیٹ. اوکے, کس کی اسٹوری, کیا لفظ ہے, کس کی, عافیہ کی, ڈاکٹر عافیہ کی. اچھا جی. تو دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوا, I don't know too much history of her, but لیکن ان کو کڈنیپ کر لیا گیا اور یہ سب مطلب آج تک کڈنیپ نہیں بیٹا, گرفتار ہوئی ہوں. مطلب ان کی سسٹر جو ہے ڈاکٹر فوزیہ صدیقی, she is still running a campaign, لیکن مطلب ایز سچ میری بڑی تفصیلی بات ہوئی ہے ان کی بہن سے, وہ بہن مس ریپرزینٹ کر رہی ہے اپنی بہن کو. سنیں یا بہرحال لیکن پھر بھی دیکھیں اس طرح سے نہ ہماری حکومت اس کو سپورٹ کرتی ہے. مجھے بھی ڈر لگتا ہے اگر میں ایسا کچھ کرنے ہوں گا تو میرے ساتھ اگر کچھ ایسا ہو گیا پھر مطلب ہم جب بھی کچھ بڑا کرنے لگتے ہیں ISI یا پھر کوئی نہ کوئی کوئی لڑکا کھڑا ہو, کوئی لڑکا, ایک سیکنڈ, کوئی لڑکا ہاتھ, کوئی کسی کا سوال ہے لڑکے کا؟ ہاں ایک کھڑے ہو, نام بتائیں اپنا. کوئی ایک لڑکا, کوئی رینڈم والنٹیئر بوائے, یا کیا نام ہے آپ بیٹا آپ کا؟ عثمان. آپ کا نام سارا ہے, اس لیے میں سمجھ سکتا ہوں. اگر عثمان اور ساحل یہ جملہ بھی بولے نا تو اسلام سے فارغ ہے. اوکے, پہلے تو سمجھیں اسلام ہے کیا. اسلام نے کہا ہے جان کوئی نہیں لے سکتا بیٹا, صرف اللہ لیتا ہے. ٹھیک ہے, عافیہ صدیقی کا کیا کیس ہے کیا نہیں وہ چھوڑے, آپ نے جملہ بولا نا یہ اسلام کے اندر الاؤ نہیں ہے. مگر آپ لڑکی ہیں اس لیے میں وہ ڈر, سننے نا بیٹا بات جملہ نہ کاٹنا, کوئی اور مطلب کہیں اور ویڈیو کٹ جاتی ہے. لڑکیوں کا میں ڈر سمجھ سکتا ہوں. یو ناٹ ان دیٹ فزیکل اسٹرینتھ جو کہ آنی بھی نہیں آپ کی, آپ کو اللہ نے نہیں بنایا کہ ہاں لڑائیاں کر جا کے مار. عثمانوں کو اور ساحلوں کو بنایا, مگر فلسفہ حوا اور آدم کا ایک ہی ہے. وہ کیا کہ مارتا صرف اللہ ہے. ٹھیک ہے, زینب بنت غزالی went through the same thing as Dr. Afia is going through. Zainab bint Ghazali went through a little more in terms of the adversity of acute adversity زیادہ تھی. ان کو تو ڈاکٹر عافیہ کو تو 80-90 سال کے لیے انہوں نے بند کر دیا. تو 80-90 سال تو بعد میں بند ہوئی. اصل میں عافیہ صدیقی ٹیسٹ میں نہیں ہے, یاد رکھیے گا. اصل میں عافیہ صدیقی کی وجہ سے عثمان اور ساحل ٹیسٹ میں. سمجھ رہے ہیں, یہ غور سے سمجھیں, اپنے پرزم ٹھیک کریں. آپ کے ساتھ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا آپ کو ڈر ہے, آئی کین انڈرسٹینڈ دیٹ. آپ نے پالیٹکس کرنی ہے بیٹا, پالیٹکس میں آپ ڈراتی ہیں ڈرتی نہیں ہیں, یاد رکھیے گا. پلیٹ فارم آپ نے بنانے شروع کیا, فیس بک کی طرح کا آپ پلیٹ فارم بنائیں, اس میں کون سا کوئی قانون توڑے, آپ لوگوں کو رجسٹر کریں, کون سے قانون توڑے آپ. مجھے پتا کیا سمجھ نہیں آتی, ہر پاکستانی لڑکی فلسطین کی بچی مر رہی ہے, زخمی ہوئی ہوئی ہے, لمبس ٹورن اپارٹ, ویڈیو آگے بھیجی جا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ جیسے وہ نہیں وہ بین کرنے کے لیے آ جاتی عورتیں, کوئی میت کے اوپر بین کرنے. اس وقت پاکستانی مسلمانوں کی عورتیں اس وقت یہ کر رہی ہیں, ویڈیو دیکھتے کہ رو رہی ہے, خود ہم شور رو رہی ہوں گی. غور سے سمجھیں, اویئرنیس آف وائی دس از ہیپننگ واز وے مور امپورٹنٹ کہ کس کے کتنے ہاتھ کٹ گئے, کس کے کتنے بچے مر گئے. آپ سے میں پوچھوں نا سارا, میرا بچہ یہ بتا اصل میں مسئلہ کیا ہے غزہ کا, فلسطین کا اور اسرائیل کا. یو ول ناٹ نو ہسٹوریکلی کاز کہاں سے ایڈریس شروع کروں. اس وقت ٹائم تھا اصلیت بتانے کا, اور اس وقت مسلمان کیا کرے, اس وقت دیکھ لیں یوٹیوب اور ٹی وی کے اوپر, دونوں ٹی وی پہ بھی اور میڈیا پہ بھی, کہ ہمیں اس وقت ہی مان لینا چاہیے تھا 48 میں 2 اسٹیٹ سولوشن. مسلمان اب ٹربن پہن کے بھی یہ بکواس کرنا شروع ہو گیا لٹرلی, کہ ہمیں اس وقت مان لینا چاہیے تھا. سوچیں تو آپ کی کنفیوژن میں سمجھ سکتا ہوں, مسجد سے بھی آ رہی ہے تو یونیورسٹی سے بھی آ رہی ہے. یور جاب از ٹو پٹ دا پلیٹ فارم آف نالج, جس میں ڈسکشنز میں ریئل ڈیٹا پریزنٹ ہو. مجھے اتنی مشکل سے وہ بچی ملی ہے نا کراچی کی, میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں, ورنہ پاکستانی جب بھی ڈیٹا دیتے تھے ڈیٹا ہی ویک ہوتا تھا. جیسے پاکستان کا وہ پلمبر 2 نمبر ہوتا ہے نا, گاڑی کا میکینک 2 نمبر تھا, اس میں ہمارا ریسرچ اینالسٹ بھی 2 نمبر ہے. ہر جگہ پہ 2 نمبر ہی آ رہی تھی.
کمپلیشن اور فائنانس کوالٹی کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. سو آپ کا پلیٹ فارم پہلے تو لوگوں کو اکٹھا کر کے بتائے گا وی آر گوئنگ ٹو گیو یو ریئل ڈیٹا. لوگ خود ہی آ جائیں گے, ڈیٹا لینے کے لیے آئیں گے ادھر. ظاہر ہے ایک دم تو نہیں سب کو پتہ چلے گا آپ کا پلیٹ فارم کیوں ہے. آپ نے تو لکھ کے ویزیبلی بتانا. اور سافٹ ویئر میں آپ یو ہیو ٹو نو ہاؤ ٹو پریزنٹ دیٹ پلیٹ فارم. وائی وڈ اینی ون کم ٹو یور پلیٹ فارم؟ فرسٹ کوشچن یو ہیو ٹو آنسر اٹ دا موسٹ ایلوکوینٹ وے کہ اس وجہ سے آؤ بھائی. سو اس سے آپ کو پولیٹیکل کریکٹنیس مل جائے گی جو اس وقت آپ کو چاہیے, سمجھ رہے. مگر مقصد کلیئر رکھنا بیٹا. مقصد پرزم ہے. مقصد کیا, کون سا پرزم ہے؟ آدم علیہ السلام کو مقصد کیا ملا تھا کہ سب کو اللہ تک لے کے آنا ہے, اور اس کے لیے انتظام کر کے رکھے گا. ورنہ ہر بندے کو ہر بندہ تبلیغ نہیں کر سکتا. چلتے ہیں, اتنی عمر ہے ہمارے پاس 7 ارب لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچائیں؟ نہیں ہے, کسی کے پاس نہیں ہے. سو ایک سسٹم بنانا ضروری ہے جس میں سب کی کلینزنگ ہو, اور سب کے سب کلینز ہو کے اوپن ٹروتھ سمجھ لیں. جس نے آنا اللہ تک آ جائے, نہیں آنا تو اس سسٹم کے تھرو اپنی ڈیوسٹیشن کسی اور تک نہ پہنچا سکتا. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. اب بلیک اینڈ وائٹ ٹروتھ کلیئر ہے. جس نے لینا ہے لے, نہیں لینا نہ لے. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا. مگر ساتھ ہی کیا کہا کہ تجھے یہ اجازت نہیں دیں گے کہ تو لوگوں کو نقصان پہنچائے. تو مسلمان ہوتا ہے ہو, نہیں ہوتا نہ ہو, ہندو رہے, کرسچن رہے, جو مرضی رہے, مگر تیری کیپیبلٹی ڈیمینش یا انہینس کرنا میرا کام ہے. اس کو سسٹم بولتے ہیں جی. اوکے, یہ ہے مقصد جس کے لیے دنیا میں ہم آئے ہیں کہ آپ 7 ارب کیا 700 ارب کو آئے ایک رب کی طرف لے کے جائیں, اور سسٹم سارا کا سارا ویل ڈائریکٹڈ ویل کنڈیشنڈ ہو. آپ اس سسٹم کی ایک اینٹ ہے, میں اینٹ ہوں. آپ کسی اور جگہ پہ لگی ہوئی ہیں, میں کسی اور جگہ پہ لگا ہوں, مگر کام ہم اسی دیوار میں کریں گے. جا کے میں کسی اور طریقے سے کروں گا, مگر مجھے پتا ہوگا سارا کی اینٹ کدھر لگی ہوئی ہے. تب میں آپ سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں اور آپ کو فائدہ دے سکتا ہوں. ہم اکیلے سولو نہیں کھیل سکتے, یہ جو رہبانیت کی طرح مسلمان ہمیں کھلوا رہے ہیں اس وقت. اوکے جی, بہت شکریہ. وقت کافی ہو چکا ہے کیونکہ ابھی 4:30 ہو گئے اور سروسز جو ہیں وہ جانے والی ہیں. ہم بہت شکر گزار ہیں آپ سب کے, اور ہمارے مہمان جو ہیں جناب ساحل ندیم صاحب. میں آپ کا میزبان علی محسن نقوی نیوز سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. بہت بہت شکریہ سر. تھینک یو. تھینک یو بوائز اینڈ گرلس, تھینک یو فار یور ٹائم. آئی ریئلی, میں صرف دعا ہی کر سکتا ہوں, اس کے علاوہ میرے پاس اتنی طاقت نہیں کہ میں آپ کے دلوں کو پکڑ کے رکھوں. اللہ ہی پکڑنے والا ہے کہ دلوں کو اپنے ہاتھ میں رکھے. اس سیشن کو آدھے گھنٹے بعد بھول جانے کی جو ہماری ہر سیشن کے ساتھ ایک ہاف لائف ہوتی ہے, آج رات کو اگر آپ سوئیں اور صبح آپ کسی اور طرز پہ نہ اٹھیں, کسی اور مشن سے نہ اٹھیں, تو میں وہی فیلئر ہوں جس طرح دنیا میں ہر کوئی فیل ہوا. اوکے, میرے پاس زیادہ ہینڈل نہیں ہے, ورنہ واقعی میں ہم ایک دوسرے کے سینے چاک کر کے دل ایک دوسرے کو پکڑ کے, میرے پاس نہیں ہے. اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں کر سکوں گا. سو اف آئی کی ناٹ چینج یو تھرو مائی ورڈس دین آئی ایکسیپٹ دا مسٹیکس. میرے اندر وہ اثر نہیں آیا ابھی. اوکے, بٹ وہ کانوں تک پہنچ گئے آپ کے الفاظ, تو سوال آپ سے ہونا ہے. جی بیٹا پوچھو, 4 دفعہ ہاتھ کھڑا کر چکے ہو, بولو. کھڑے ہو کے پوچھ لیں, آواز آپ کی آ جائے گی. بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ وہ اللہ کو رب اور اپنے آپ کو عبد ماننے کو تیار نہیں ہے, جس کا ہمیں دیکھنے کو ممکن ہے. شام کی جو یہاں پر ایک کانسرٹ ہے وہ بھی مل جائے گا کہ ہم میں سے ہی بہت سے لوگ یہاں سے اٹھنے کے بعد مل جائیں گے. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کیا تم قرآن کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کو چھوڑ دیتے ہو؟ تمہارا طرز عمل یہ ہے کہ تم اسے جھٹلا رہے ہو. تو یہ جو بین آج کا مسلمان ہے بشمول میرے اپنے, کہ وہ ایک خاص سسٹم میں رہتے ہوئے جب وہاں سے باہر جاتا ہے تو بالکل چینج ہو جاتا ہے. مطلب مسجد میں ہے, کسی اور جگہ پہ ہے, کسی ایک سیشن میں ہے تو وہاں بھی کچھ ہو رہا ہے, وہاں سے اٹھ کے گیا تو بالکل لٹرلی چینج ہو چکا ہے. تو یہ جو بین کی کیفیت ہے, اس سے مسلمان کیسے نکل سکتا ہے کہ وہ ون سائیڈڈ ہو اور پھر وہ یہ نہ سمجھ سکے کہ میں
قرآن کے صرف اسی حصے کو مانوں جس میں مجھے اللہ نے کہا ہے, بجائے اس کے کہ میں طاغوت کے نظام کو بھی ساتھ لے کے چلتا ہوں. تو کوشچن یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم ون سائیڈڈ ہو کے چلیں. یاد رکھیے گا, چھوٹے وہی کرتے ہیں جو بڑے کرتے ہیں. آپ نے اس طاقت کا پہلے احساس اپنے اندر لے کے آئیں, اس طاقت کا کہ یہ طاقت ہے کیا, اس کی سمجھ اپنے اندر لے کے آئیں کہ جب زیادہ تر لوگ ایک کام کر رہے ہوں تو فرد جو ہے نا, انڈیویجول, وہ اس گروپ کی اس ایکشن کو دیکھ کے سمجھتا ہے یہ صحیح کام ہے. یہ ہماری نفسیات ہے, یہ غور سے سمجھیں. اگر آپ نومیرکلی پاور میں نہیں آئے تو ریلیز ان کانسرٹس کے خلاف احتجاج نہ کریں. آپ کو بڑا کانسرٹ کرنا ہے کسی اور ہی جگہ پہ, کوئی اور دھن بجے گی, وہ ادھر اذانوں کی آواز آئے گی, مگر وہ آپ خانقاہوں میں بیٹھ کے نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے جب لوط کی بستی تباہ کرنی تھی نا, لوط علیہ السلام کی جو نافرمان قوم ہو گئی تھی, ٹھیک ہے, تو لوط علیہ السلام سے کہا کہ نکلو. سوچیں ذرا, لوط علیہ السلام نے کیا کہا کہ کچھ زاہدین ہیں ادھر ابھی, ان کو ساتھ لے کے چلوں. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں, کوئی ساتھ نہیں جائے گا. جو ساتھ جائے گا اس کی لسٹ آ گئی تھی, کیونکہ ایکٹیویٹ کرنے کے لیے بس 3-4 بندے ہیں, نہیں ہو رہے باقی ایکٹیویٹ, اپنے اپنے گھر بچا رہے سارے. پھر فرشتوں سے کیا کہا تھا اللہ نے کہ پہلے زاہدین مار, ان کے مولوی مار جا کے. یہ خانقاہیں کھول کے بیٹھنے کے لیے آئے تھے تم دنیا میں, سمجھ رہے ہیں؟ سو طاغوت کے سسٹم کو ایٹ لیسٹ داد دیں کہ وہ لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ آپ مجھے جتنے مرضی پیسے دے دیں, جتنی مرضی میری تعریفیں کر دیں, مگر مجھے تھپڑ ماریں گے تو میں آپ کے کانسرٹ پہ نہیں آؤں گا. مجھے آپ گالیاں دیں گے, ڈنڈے ماریں گے تو میں آپ کی اس علم کے سیشن پہ بھی نہیں آؤں گا. کانسرٹ تو دور کی بات ہے. آپ کو پتہ ہے اس فطرت کا, ہم سب کو پتہ ہے نا. کیا نام پتر آپ کا؟ اب ثاقب طاہر محمود. طاہر بیٹا, جس کو تھپڑ مار کے اپنے گھر بلایا جاتا ہے وہ آپ کے گھر مرضی سے نہیں آتا. وہ کانسرٹس پہ عزت سے بلا رہے ہیں اپنے, اور آپ جا رہے ہیں, اور مسجد والے تھپڑ رسید کر رہے ہیں, تذلیل کر کے بلا رہے ہیں, اس لیے ہم جا نہیں رہے. سمجھ رہے ہیں؟ ادھر آپ کو کلب انڈاؤمنٹ افیکٹ دے رہا ہے, انڈاؤمنٹ افیکٹ پر جاتا ہے بندہ, ادھر آئسولیشن دے رہا ہے. ظاہر ہے ایلینیٹ کرتی ہے مسجد مجھے. کیوں جائیں گے آپ؟ میں مسلمانوں کے پاس جا کے کافر فیل کروں تو میں پاگل ہوں کے پاس جاؤں؟ میں نے اتنا کرخت مسلمان کبھی ہسٹری میں نہیں پڑھا, نہ دیکھا ہے دنیا میں, جتنا پاکستانی حجابی اور پاکستانی داڑھی والا ہو گیا. لوگوں کو دیکھتا ہی جہنم کی نظر سے. آپ کو اور مجھے پتا ہے طاہر دونوں کا. کیوں؟ اس کی نیت میں نہیں خرابی ہوتی, اس کو آپ کے اور میرے گناہ نظر آ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اس نے کتابیں پڑھ لی ہوتی ہیں. بات تو ٹھیک کر رہا ہوتا ہے مگر ایلینیٹ کر دیتا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو پتا تھا کون کافر ہے کون نہیں؟ صرف کفار کو اسلام پریزنٹ ہوا. میرے نبی کے علاوہ کس کو پتا تھا اسلام کا؟ وہ اگر ججمنٹ پاس کرتے تو پوری دنیا فارغ ہو جاتی, صرف اہل بیت مسلمان رہ جاتے. پوری دنیا کے کفار کو مسلمان کیا میرے نبی نے, جنت میں داخل کیا اپنے ہاتھوں سے پکڑ پکڑ کے. نبی اسلام نے فرمایا میری مثال تمہارے ساتھ ایسی ہے جیسے تم آگ کے الاؤ کی طرف باغ کے جا رہے اور میں تمہیں پکڑ پکڑ کے ہاتھوں سے بچا رہا ہوں. سوچیں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم دھکیل رہے ہیں اسلام سے باہر کہ یہ تو بھی کافر, تو بھی حرام, تو بھی کافر, یہ بھی کافر, شیعہ بھی کافر, تو سنی بھی کافر, تو دیوبندی بھی کافر. اور میں کیسے اس کلب میں جاؤں جہاں پہ میں کافر ہوں؟ میں کیسے اس گھر میں جاؤں جہاں میری عزت نہیں ہے؟ عاطف اسلم میں کانسرٹ پہ جفیاں پڑتی ہیں مجھے, میرے ساتھ مل کے ناچتے ہیں سارے, کیوں نہ جاؤں میں ادھر؟ پتہ نہیں آپ تو شرابیں بھی چلتی ہوں گی, سمجھ رہے ہیں؟ اور کون سی کانسرٹ ہے؟ ایک تو یہ, اور دوسرے وہ جو تھیٹر آپ کے جو سنیما ہالز ہیں ادھر جائیں آپ, کسٹمر سروس. سوچیں پاپ کارن اور یہ وہ اور سب ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرے. مسجد میں جاؤ, ٹخنوں سے اوپر نہیں سلوار, یہ نہیں, نکلو ادھر سے, ٹوپی نہیں پہنے بھی, جو بندی لگتے ہو, ہاتھ ایسا کیوں کیے میں تم نے ساحل ادیم؟ کانسرٹس پہ ایسے نہیں ہوتا نا.
کانسرٹ پہ اپریشیٹ کر رہے ہیں لوگ، بھاگ رہے ادھر. سسٹم جو طاقت پکڑتا ہے فطرہ کو آواز دے دیتا ہے. 2 نمبر سسٹم، فطرہ 1 نمبر پکڑ لیا انہوں نے. میں اس حجابی لڑکی اور اس داڑھی والے لڑکے سے مخاطب ہوں کہ اخلاق کے محمدی نہیں ہوگا آپ کے کلب میں لوگ نہیں آئیں گے. مکے کے سب سے اپنی بچیاں دفنانے والے کافر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے، اور یہاں پہ شریف نیک مسلمان ہمارے ہاتھوں میں بیعت نہیں ہو رہے. جو بچیوں کی واقعی عزت کرتے ہیں، کبھی زندگی میں نہ سوچ سکیں کسی لڑکی کو ہاتھ اٹھانا دفنانا، وہ ہم سے دور بھاگ رہے ہیں. وہ بچیاں دفنانے والے میرے محمد کے ہاتھ پہ آ رہے ہیں اور اپنا دین بدل رہے ہیں اور دنیا میں سب سے بڑے کام کرنے کے کارنامے کر رہے ہیں. اور یہاں پہ سادہ لوگ مسلمان ہم سے دور بھاگ رہے ہیں. مسلمان کیوں کہتے ہیں تیرے کلب میں نہیں جانا، تیرے سے بہتر عاطف اسلم کا کانسرٹ کر لیں گے. سو ریئلائز آور مسٹیک. دے آر یوزنگ دا رائٹ ٹیکنیک فار دا رانگ پرپز. وی آر رائٹ پرپز، رانگ ٹیکنیک. دیٹس دی الٹیمیٹ ٹروتھ. میں کل ایک جمعیت کے سیشن میں تھا، اسٹوڈنٹس ہیں آپ کی ایج کے ہیں، ملن صاحب سے آپس میں اکٹھے ہوں. اینڈ آئی سیڈ جمعیت کے کتنے ممبر ہیں؟ ہی ٹولڈ می دی اکاؤنٹ. اینڈ آئی سیڈ یونیورسٹی کے کتنے اسٹوڈنٹ ہیں؟ 80% زیادہ. تجھے تو 80% لوگوں نے تیرے اپنے گھر میں ایکسیپٹ نہیں کیا، تو میں کیسے ایکسیپٹ کروں باہر سے آ کے؟ تیری اپنی ایج کے لڑکے لڑکیاں تجھے ایکسیپٹ نہیں کر رہے. کہتے نہیں سر ہم سیکولرز کو اجازت نہیں دیتے ہیں. ایسے تو بتائے گا کہ اسلام میں کون آئے گا کون نہیں آئے گا؟ تیرے تو گھر کی دیواریں اتنی اونچی ہیں، کون آئے گا تیرے گھر میں؟ جب آپ اسلام کا نام لیں گے یو ویلکم ایوری ون. دے شوڈ میلٹ بائی یور اخلاق. میلٹ کتنا پیار ملتا ہے ادھر. مگر ہم سب کچھ کر لیں گے، ہم پیار نہیں کریں گے کسی سے. بھویں ایسے لکیریں ایسے ماتھے پہ بھویں تنی ہوئی دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو، غلطیاں نکال رہے ہیں. Sorry. That's why they're succeeding and that's why we are not. We have the right book, we have the right purpose, we have the right prophet. They have all the wrong prophets. ان کے prophets میں تو PROFIT لکھا ہوا ہے. مگر جا رہے ہیں ادھر. کیوں؟ ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ اخلاق کا استعمال کیا تھا. استعمال کیا تھا. بہت بہت شکریہ. ظاہر ہے سوالات بہت زیادہ ہیں لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں. ہم کوشچنس کے لیے سر سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں دوبارہ اگر ٹائم دے دیں، اور پیورلی اگر ہم اسٹوڈنٹ سے ہی صرف کوشچنز لیں. ضرور. اور ابھی تو جو سوالات تھے ظاہر ہے اسٹوڈنٹس کے ہی سوالات تھے جو ہمارے پاس تھے جو ہم نے کیے، لیکن 1-on-1 سیشن انشاءاللہ اس کے لیے ہم دوبارہ ٹائم لیں گے. آپ کے اپنے ہی جو دوست ہیں انہوں نے گھر تک پہنچنا ہے، جو سروس ہے بہرحال بسوں نے جو جانا ہے اس کی ٹائمنگز ہوتی ہے، اس کا خیال رکھتے ہوئے ہم آپ سب کے بہت شکر گزار ہیں. معذرت خواہ ہیں، وقت کے دامن میں کمی نہیں، اور سر کے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے مصروف وقت سے ہمارے لیے وقت نکالا. امید ہے کہ دوبارہ ہمیں یہ وقت دیں گے. تھینک یو سر. تھینک یو. السلام علیکم.